دوستو اب آئیے فراق کے کچھ قصے اور کچھ لطیفوں کا ذکر ہو جائے. تو بہت ان کی عادت تھی کہ وہ مشاعروں میں اور محفلوں میں آتے تھے تو پہلے کچھ چٹکلے کچھ دلچسپ باتیں کرتے تھے، پھر اس کے بعد اپنی شاعری سناتے تھے. تو ایک انہوں نے ذکر کیا کہ ایک صاحب کا مکان نہیں بک رہا تھا، نہ کرائے پہ جا رہا تھا، اس لیے کہ مشہور یہ ہو گیا تھا کہ اس میں بھوت رہتے ہیں. تو فراق کے ایک شاعر دوست تھے جن کی شاعری فراق کو بالکل پسند نہیں تھی اور ان سے بھاگتے تھے وہ. تو فراق کو اچھا سوچا. فراق نے مالک مکان سے کہا کہ آپ یہ مکان میرے شاعر دوست کو دے دیجئے اور وہ معمولی کرائے پہ آپ دے دیجئے ان کو. وہ وہاں پہنچتے ہی اپنا پورا دیوان شاعری کا سنانا شروع کر دیں گے اور بھوت تو ہے فوراً بھاگ جائیں گے اس میں کر سکتے. تو ایک مشاعرہ کی صدارت کرتے ہوئے فراق اپنا کلام سنانے ہی والے تھے کہ پنڈال میں ہڑبونگ مچ گئی اور لوگ دوڑ کر ایک طرف جانے لگے. معلوم ہوا کہ مشہور اداکارہ مینا کماری ناز جو شاعر بھی تھی آ گئی ہیں. سب لوگ ان کی طرف جانے لگے. اس پر فراق صاحب ذرا ناراض ہوئے اور اٹھ کر جانے لگے اسٹیج سے. تو مینا کماری بھی پہنچی ہیں. انہوں نے کہا ارے فراق صاحب میں تو آپ کو سننے کے لیے آئی ہوں اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو فراق نے جواب دیا آپ تو مجھے سن لیں گی لیکن یہ سب لوگ مجھے سننے کی بجائے آپ کا نظارہ کر رہے ہوں گے مجھے کون سنے گا. وزیر اعظم بننے کے بعد پنڈت نہرو الہ آباد آئے تو فراق صاحب ان سے ملنے گئے. بڑے دوست تھے ان کے. تو سیکریٹری کو فراق نے اپنا نام فراق بتایا. وہ اندر گئی اور واپس آ کر کہا کہ نہرو مصروف ہیں آپ پھر آئیے گا. اس پر فراق اپنی روایتی کرجدار آواز میں بولے کہ جواہر کو میرا سلام دینا میں جا رہا ہوں. فوراً دروازہ کھلا. وہ ان کی آواز بڑی زوردار تھی تو آواز اندر چلی گئی. فوراً دروازہ کھلا اور نہرو ہی فراق سے آ کر لپٹ گئے. ارے رگھوپتی تم یہ فراق کیا ہے؟ نہرو ان کو رگھوپتی ہی کہا کرتے تھے. پھر دونوں مل بیٹھے، گفتگو شروع ہوئی. کافی دنوں بعد ملے تھے. پھر فراق خاموش ہو کر انہیں تکنے لگے نہرو صاحب کو. تو نہرو نے پوچھا کیا ہوا رگھوپتی؟ اس پر فراق نے وہیں یہ شعر کہا جو ہمارے محمود حسن صاحب نے بھی سنایا تھا. تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں. تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں. تو ایک اور قصہ ہے. جوش اور فراق میں بڑی بے تکلفی تھی اور کافی گالم گلوچ بھی ہو جاتی تھی. فراق نے ان کو ایک طویل خط لکھا. جب وہ پاکستان آ گئے تھے تو انہوں نے ایک خط لکھا، ان کو خوب ڈانٹا اس میں اور کافی سرزنش کی جوش کی. اور آخر میں لکھا تم اقبال کو برا کہہ کر اقبال سے بلند ہونے کی کوشش نہ کرو، یہ گناہ عظیم ہے. وقت کی کسوٹی نے جتنا کھرا تم کو مان لیا ہے اس کو کھوٹا نہ کرو. حالات اور خیالات کی تلافی اب اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ یا تو تم توبہ کر لو یا پھر خدائی کا دعویٰ کر دو. اور بھی بہت سے قصے ہیں، بڑے دلچسپ باتیں. اگر آپ کو دیکھنا تو یوٹیوب پہ کافی ویڈیوز بھی موجود ہیں اس سلسلے میں. تو ڈاکومنٹریز وغیرہ بھی ہیں. تو اب وقت ہوا ہے ہم فراق کی ایک غزل وہ سنیں. وہ چپ چاپ آنسو بہانے کی راتیں ہماری دیرینہ کرم فرما. اور محبوب محترمہ غزالہ انصاری صاحبہ جو آج یہاں ہیں تو بے ایریا میں لیکن زوم پہ ہیں، شاید موجود ہیں اور وہ ہمیں سنائیں گی. وہ چپ چاپ آنسو بہانے کی راتیں. جی غزالہ صاحب آپ ہیں تو انمیوٹ کر لیجیے. ایک منٹ دوبارہ. جیسے کہ ابھی محمود حسن صاحب نے بھی بتایا تھا، مجھے بھی فراق کے جس شعر نے اپنی طرف متوجہ کیا تھا پہلی دفعہ وہی شعر تھا
ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے، ایسا بھی نہیں۔ اور کیونکہ ہمارا جب زمانہ تھا طالب علمی کا، اس زمانے میں کتابیں وغیرہ مشکل سے ملتی تھیں، لائبریریاں نہیں تھیں، اور پیسے بھی نہیں تھے کہ کتابیں خریدی جا سکیں۔ تو فراق صاحب سے کوئی خاص، کیونکہ وہ ہندوستانی تھے اور اس زمانے میں ہندوستان کی چیزیں یہاں آتی نہیں تھیں پاکستان میں، تو ہمارا زیادہ تعارف ان سے تھا نہیں، لیکن اتنا خوبصورت شعر تھا کہ اس نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آج جو آپ کو میں غزل سنا رہی ہوں وہ بہرحال قاضی صاحب کا انتخاب ہے۔ وہ چپ چاپ آنسو بہانے کی راتیں، وہ ایک شخص کے یاد آنے کی راتیں، شب ماں کی وہ ٹھنڈی آنچیں، وہ شبنم، تیرے حسن کے رس مسانے کی راتیں۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ رس مسانے کا کیا مطلب ہے، میں نے یہ اصل میں ہندی اور سنسکرت کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے جوانی کے جوش میں جھومنا۔ تو میرا خیال تھا کہ آپ لوگوں کے علم میں بھی اس سے اضافہ ہوگا، اس لیے آپ کو یہ بتا رہے ہیں اس کا مطلب۔ پھوارے سے نغموں کی پڑتی ہوں جیسے، کچھ اس لب کے سننے سنانے کی راتیں، مجھے یاد ہے تیری ہر صبح رخصت، مجھے یاد ہے تیری ہر صبح رخصت، مجھے یاد ہے تیرے آنے کی راتیں، مجھے یاد ہے تیرے آنے کی راتیں، پراسرار سی میری عرض تمنا، پراسرار سی میری عرض تمنا، وہ کچھ زیر لب مسکرانے کی راتیں، سرے شام سے رت جگے کے وہ ساما، سرے شام سے رت جگے کے وہ ساما، وہ پچھلے پہر نیند آنے کی راتیں، وہ پچھلے پہر نیند آنے کی راتیں، سرے شام سے تا سحر قرب جانا، سرے شام سے تا سحر قرب جانا، نہ جانے وہ تھی کس زمانے کی راتیں، نہ جانے وہ تھی کس زمانے کی راتیں، سرے میں قطع تشنگی کی وہ قسمیں، سرے میں قطع تشنگی کی وہ قسمیں، وہ ساقی سے باتیں بنانے کی راتیں، فراق اپنی قسمت میں شاید نہیں تھے، ٹھکانے کے دن یا ٹھکانے کی راتیں، فراق اپنی قسمت میں شاید نہیں تھے، ٹھکانے کے دن یا ٹھکانے کی راتیں۔ بہت شکریہ۔ شکریہ غزالہ صاحبہ، بہت اچھا آپ نے پڑھا ہمیشہ کی طرح، اور وہ رس مسانے کا جو لفظ ہے اس کا مطلب واقعی میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، تو بہت خوب۔ خواتین حضرات، زندگی کے آخری 3-4 سالوں میں فراق کو کئی بیماریوں نے آن گھیرا تھا۔ ان کو واکر اور پھر ویل چیئر کا سہارا لینا پڑا کہ وہ تقریباً معذور ہو چلے تھے۔ گٹھیا، ذیابیطس، ہیمورائڈ، پروسٹیٹ کا بڑھنا وغیرہ زور دکھانے لگے تھے۔ ہاضمے کا نظام بگڑنے سے انہیں اپنی پہلی محبت یعنی خشک خوراکی اور شراب نوشی کو چھوڑنا پڑا۔ دوسری محبت یعنی سگریٹ نوشی نے شدید قسم کی کھانسی یعنی اسموکرز کاف میں مبتلا کر دیا۔ ان حالات میں ان کو سب سے زیادہ فکر اپنی بائیں آنکھ کے کیٹریکٹ کی تھی، جس سے ان کی بینائی بہت تیزی سے گر رہی تھی۔ وہ 7 جنوری 1982 کو دہلی کے ایک بڑے اسپتال میں داخل ہوئے۔ یہاں ان کے علاج کا مکمل انتظام پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے کروا دیا تھا۔ 30 جنوری 1982 کو آنکھ کا آپریشن ہوا، لیکن صحت یابی میں پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں، اس لیے کہ مسلسل کھانسی، جھنجھلاہٹ، ہسپتالوں اور ڈاکٹروں سے ازلی نفرت کی وجہ سے وہ تعاون نہیں کر رہے تھے، اور ان حرکتوں سے ٹانکے ٹوٹ سکتے تھے اور مزید پریشانیاں بڑھ سکتی تھیں۔ سگریٹ نوشی چھوڑنے سے بدمزاجی، غصہ اور بے چینی بھی عروج پر تھی، اور وڈرال سمٹمز۔ جب طبیعت ذرا سنبھلی تو وہ اپنی شاعری اور عمدہ گفتگو کی ترنگ میں بھی آ جایا کرتے تھے۔ اس دوران اندرا گاندھی 2 بار ان کی تیمارداری کے لیے آئیں، اور ان کے علاوہ بہت سے دوست اور ارباب اقتدار، ان کے اسسٹنٹ رمیش اور ان کا دیرینہ ملازم پنا وغیرہ سب آتے رہے۔ ان کو کچھ اندازہ پریمونیشن ہو گیا تھا کہ ان کا وقت قریب آ رہا ہے۔
तबीयत कुछ ठीक हुई तो वहीं अपने एक शागिर्द के पास दिल्ली में वो मुंतकिल हो गए और वहीं रह रहे थे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ पे हम दावत देंगे कलाम की मोहतरमा सुरैया जबीन, जो हमें अपने खूबसूरत तरन्नुम में फ़राक़ की गज़ल समझता हूँ कि तू मुझसे जुदा है। आप सैन डिएगो में हैं, आप भी मातलत की बहन हैं और आपके वालिद वाक़िफ़ अज़ीम आबादी बहुत बड़े शायर थे। आप हमारी महफ़िलों में की जान हैं एक तरह से। तो आइए तशरीफ़ लाइए मोहतरमा सुरैया जबीन साहबा ज़ुम। बहुत शुक्रिया बहुत सीधी सादी तरन्नुम की तर्ज पे मैं गज़ल कलाम को रखूँगी। समझता हूँ कि तू मुझसे जुदा है, समझता हूँ कि तू मुझसे जुदा है,
نیکسٹ بھی وہیں لگانا ہے, آگے واپس جانا ہے. تو خواتین و حضرات, اس لطف کو دوبالا کرنے کے لیے, جس کو کہیں کہ اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی, جناب یوسف حقانی صاحب اپنی مدھر آواز میں ہمیں فراق کی یہ غزل سنائیں گے. یوسف حقانی صاحب سین ڈیگو میں ہیں اور ہمارے بہت دیرینہ دوست ہیں. سر میں سودا بھی نہیں, دل میں تمنا بھی نہیں. آئیے یوسف بھائی. کچھ آخری الفاظ. تو میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ اپنے دوست کے پاس منتقل ہو گئے تھے بیماری کے بعد. دہلی میں 3 مارچ 1982 کو فراق نے باہر نکل کر ان کے گھر, شاگرد کے گھر کے لان میں بیٹھنے کی خواہش ظاہر کی. وہاں آئے, تھوڑی دیر بیٹھے, کچھ دیر بیٹھے, لیکن طبیعت ایک دم سے بگڑ گئی. اور جب ڈاکٹرز آئے, اردو ادب کا یہ تابناک ستارہ بجھ چکا تھا. مرگ فراق پر یہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے, جاگا ہے عمر بھر کا, رو رو کے سو گیا. تو فراق کے انتقال کی خبر تمام برصغیر میں جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی. مسز گاندھی پھول چڑھانے کے لیے آتے آتے کسی قومی ایمرجنسی کی وجہ سے رہ گئیں. وصیت کے مطابق میت کو الہ آباد لے جایا گیا. اس وقت کچھ دوستوں اور ہم اثروں کی بے اتنائی بھی سامنے آئی. بہرحال ان کی آخری رسومات سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئیں. ان کے شاگرد اور دوست بڑی تعداد میں شامل ہوئے. چتا میں آگ ان کے بھانجے پروفیسر ابھیمان سنگھ نے دکھائی. تقریباً 25 سپاہیوں نے ہوائی فائر کر کے گارڈ آف آنر وہ آخری سلامی دی. اور یوں رگھوپتی سہائے فراق جسمانی طور پر ہم سے جدا ہو کر اپنی علمی اور ادبی کارناموں کی صورت میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا. تو بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات آپ کی تشریف آوری کا اور سننے کا, اس محفل کو کامیاب کرنے کا. اب میں جناب صدر سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور بھائی صاحب بہت شکریہ. اور میں سب سے پہلے تو اردو اکادمی میں جو میرے بہت پرانے ایک ہمدم دیرینہ ہیں تاشی ظہیر صاحب, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بالآخر کووڈ کی افرید سے جان چھڑا کر آج یہاں سان فرانسسکو میں ایک ایسی محفل برپا کر دی جس میں مجھ جیسے خاک نشین کو بھی اس شہر میں اپنی موجودگی کے سبب حاضری ممکن ہو سکی. اور فراق کے بارے میں آج کا یہ جو ماہانہ آپ کا اجلاس تھا, مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اور فراق کی زندگی کے جو مختلف پہلو تھے اور جو بھی تمام دوست احباب اس پہ موجود ہیں روم پہ اور باقی بھی, تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو اردو سے محبت کے حوالے سے اور ایک شعر میں اردو مرکز کی انتظامیہ اور تمام ساتھیوں کو راشد اشرف صاحب سمیت ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں, اور پھر میں آپ سے اجازت لوں گا اور یہ محفل اپنے اختتام کو پہنچے گی. شعر عرض کیا ہے کہ اردو سے محبت ہے. راشد بھائی سنیے گا کہ اردو سے محبت ہے, اردو میں میری صورت, خود کو میں اگر دیکھوں اردو میرا آئینہ. یہ شعر میں اردو اکادمی کی نظر کرتا ہوں. اور ایک بار پھر
منتظمین کا شکریہ. اور آج کی دوپہر جو ہے وہ میری ادبی زندگی میں ایک یادگار دوپہر کے طور پہ یاد رہے گی, کیونکہ بہت سے نئے لوگوں کو, اور خاص طور پہ میرے لیے سچی بات ہے کہ بہت یہ حیرت کی بات تھی کہ سانتیاگو میں اتنے اچھے اچھے لوگ, اتنی اچھی اچھی آوازیں ہیں. خیر یہاں پہ بھی جو دونوں خواتین نے شعر بھی پڑھے اور جن خاتون نے آخر میں ایک بار پھر فرمائش پہ فراق کا کلام پیش کیا, اگر کبھی موقع ہو اور آپ کو حالات اور وقت اجازت دیں تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ میری بھی کوئی ایک آدھ غزل جو ہے وہ آپ اسی طرح کوئی پڑھ کے سنا سکیں. ایک بار پھر میں آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت مشکور کہ آپ نے آج کی اس محفل میں شریک ہو کے کووڈ کے افرید سے جان چھڑانے کا اعلان کیا ہے. بہت شکریہ. جناب ارشد رشید صاحب, آپ کی امانت آپ کے حوالے. بہت بہت شکریہ خواتین حضرات آپ کی آمد کا. تاشی بھائی, کیا مائک آپ کے حوالے کیا جائے؟ ٹھیک ہے. تو خواتین حضرات, ہم اس پروگرام کے باقاعدہ اختتام کا اعلان کہتے ہیں. آپ احباب کا بہت بہت شکریہ. آپ کا جناب بہت شکریہ. اب تمام احباب کا چائے سموسے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. وہ ذرا دیجیے, اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے مہینے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.